آنے والے ڈرامے کے ایک ساتھ نہایت ہی دلچسپ ہونے والے ہیں، کیونکہ مریم اپنے والد کی جدائی میں اس قدر ٹوٹ جاتی ہے کہ صبح سویرے ہی یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ قبرستان جا کر اپنے ابا کی قبر پر حاضری دے گی۔ جیسے ہی مریم قبر پر پہنچتی ہے تو پھوٹ پھوٹ کر روتی ہے اور کہتی ہے، ابا اب مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ جب اب میرے ساتھ تھے تو لگتا تھا مجھے کسی چیز کی کمی نہیں، لیکن اب یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میرے پاس کچھ بھی نہیں رہا۔ ادھر پرویز جب جاگتا ہے اور مریم کو گھر میں موجود نہیں پاتا تو گھبرا جاتا ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ وہم آتا ہے کہ شاید مریم عمر کے گھر چلی گئی، اور یہ سوچ کر وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ کہیں عمر غصے میں اسے دوبارہ نہ نکال دے یا مریم کوئی نقصان نہ کر بیٹھے۔ اسی پریشانی میں پرویز فوراً عمر کے گھر پہنچتا ہے اور بلند آواز میں پکارنے لگتا ہے، مریم مریم کہاں ہو؟ اتنے میں عمر اور نازو باہر آ جاتے ہیں۔ نازو طنزیہ لہجے میں کہتی ہے، یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ تمہاری بہن یہاں نہیں ہے۔ پرویز جواب دیتا ہے کہ میں تم سے بات نہیں کر رہا، مجھے اپنی بہن کو واپس لے جانا ہے۔ عمر غصے سے کہتا ہے، تمہاری بہن یہاں نہیں ہے، اور اگر ہوتی تو میں خود اسے اس گھر سے نکال دیتا۔ یہ سن کر پرویز کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، مگر ضبط کرتے ہوئے کہتا ہے، عمر جو کچھ تم کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں، ایک دن تمہیں اس پر پچھتانا پڑے گا، اور وہ پچھتاوا ساری عمر کا ہوگا۔ جن لوگوں پر تم بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو اذیت دے رہے ہو یہی لوگ ایک دن تمہیں ڈس گے۔ یہ کہہ کر پرویز نازو کی طرف دیکھتا ہے اور نازو فوراً سمجھ جاتی ہے کہ یہ الفاظ اسی کے لیے، لیکن عمر گھر والوں کی محبت میں اندھا ہو کر پرویز کو برا بھلا کہتا ہے اور گھر سے نکال دیتا ہے۔ مایوس پرویز جب واپس جانے لگتا ہے تو اچانک اس کے ذہن میں خیال آتا ہے کہ شاید مریم ابا کی قبر پر گئی ہو۔ وہ فوراً قبرستان پہنچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ واقعی مریم اپنے ابا کی قبر پر بیٹھی زار و قطار رو رہی۔ الفادیر دوسری طرف ارسلان دکان پر اپنے ابا اسحاق صاحب کے پاس آ کر پوچھتا ہے، ابا اپنے میرے اور سندس کے رشتے کے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ اسحاق صاحب مسکرا کر جواب دیتے ہیں، بیٹا مجھے اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ سندس میرے بھائی کی بیٹی ہے اور اس رشتے سے تو ہم دونوں بھائی مزید قریب ہو جائیں گے۔ یہ سن کر ارسلان خوشی سے نہال ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ابا لیکن اگر امی نے اس رشتے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تو؟ اس پر اسحاق صاحب بڑے اعتماد سے کہتے ہیں، بیٹا تم فکر نہ کرو، صباحت کو میں خود سنبھال لوں گا۔ تو دوستو اب کے خیال میں کیا اسحاق صاحب واقعی نازو اور اپنی بیوی کے خلاف جا کر ارسلان کی شادی سندس سے کرانے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟